موضوع اتنا اہم اور آج اہم بات کرنے جا رہے ہیں، دل سیاہ کیسے ہو جاتا ہے، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، یہ کون سے گناہ ہیں، رزق سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ضرور اس بیان کو پورا سننا ہے۔ امن سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے کون سا؟ تکلیف اور بیماریاں گھروں کو گھیر لیتی ہیں۔ سامعین کرام، انسان دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، گناہ جس نے یہ گناہ کیے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا، فرمان الہی ہے ان لوگوں کے دلوں پر ان کے بڑے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے۔ وہ زنگ کیسے اترے گا؟ وہ زنگ اس طرح اترے گا، آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، وہ زنگ اترے گا، ایسے نہیں اترے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا چڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے باز نہ آ جائے تو توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہوں کے آگے بڑھتا جائے تو اس کا سیاہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سیاہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور یہی وہی رن زنگ اور میل کچیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین 14 نمبر آیت میں فرمایا ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اس کا دل بڑھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے اس کو رونا نہیں آتا، اگر کوئی پریشانی آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر وہ کوئی چیز مانگ نہیں سکتا، اس کے ساتھ اتنی پاور نہیں ہے۔ آج یہ ہمارا یہی حال ہے۔ آگے پہلے صالحین صحابہ اکرام نیک لوگ تھے جو کسی کا جنازہ دیکھتے تو ان کے آنسو آ جاتے، آج تو اپنوں کے آنسو نہیں نکلتے، اتنے دل پتھر ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے ہم نے دل کی زمین کو بنجر بنا دیا ہے۔ سامعین کرام، وہ ایک گناہ کرتے تھے تو معافیا مانگتے مانگتے ان کی زندگیاں لگ جاتی۔ سامعین کرام، اس کے بعد وہ ایک جنازہ دیکھتے تو اتنا روتے ان کی داڑیاں آنسو سے بھر جاتی۔ کیا ہمارا یہی عالم ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اپنا محاسبہ کر لیں میرے پیارے بھائیوں، کہ یا ہمارا دل بالکل پتھر تو نہیں ہو چکا؟ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہم گناہ کرتے کرتے ہمیں توبہ کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس آیت مبارک کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے، جب پورا دل زنگ آلودہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دل، کانوں اور آنکھوں پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام، نہ اس کی آنکھوں سے کوئی چیز اس کو اچھی نظر آتی ہے، نہ اس کا دل اس کو گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ آج دیکھیں زنا کے اڈے بھرے ہوئے ہیں، روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں زنا کرتے ہیں، ان کا دل پر تالا لگ چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، اس نے نیکی کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارا دل ملامت ہی نہیں کرتا، کیا انسان تو گناہ کرنے جا رہا ہے تو تھوڑا دیکھ تو لے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے جا رہا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، سر، دماغ دیا ہے، صحیح سلامت زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، دل آپ کو ملامت ہی نہیں کرتا، کیوں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں مہر لگ چکی ہے۔ دوسرا، امن سکون ختم کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمان الہی ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے کچھ برے اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ
اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا مزہ چکھاتا ہے برے اعمال کی وجہ سے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ سامعین کرام، ہمیں آج یہی بیان سن کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ کسی میں وفا نہیں ہے، نہ دوست کے رشتے میں وفا ہے، نہ کسی دنیا کے رشتے میں وفا نہیں ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا، گھر والے بھی زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، ہماری قبریں ویران جگہ پہ بن جائیں گی۔ سامعین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ آئیں۔ مصیبت اور پریشانیاں کیسے گھیر لیتی ہیں، فرمان الہی ہے سورۃ السجدہ 21 آیت نمبر، اور ہم انہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی طرف ہمیں لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے آپ یہیں 2 آیتوں سے سورۃ روم کی 41 نمبر اور سورۃ سجدہ کی 21 نمبر آیت سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنا کے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ آئیں۔ کہیں سے آزمائش آ رہی ہے، کبھی کہیں سے آزمائش، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہوں نا، میری طرف آئیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پھر نہیں جا رہے۔ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ سامعین کرام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظلم زیادتی اور رشتہ داری توڑنا اللہ تعالیٰ کی نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس گناہ کی سزا دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ظلم زیادتی جو کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب تو ملنا ہی ہے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے اپنا گناہ معاف نہیں کرایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مزہ چکھاتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے نہیں ہے آپ نے گناہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی کرتے ہیں دنیا میں سزا دینے کے لیے بھی۔ سامعین کرام، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حاکم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے کے سوا واپس کرنے میں بااختیار ہیں جب تک کہ وہ سود 2 خریدار ہیں نا، تو ایک دوسرے کے سودا واپس کرنے میں بااختیار ہیں جب تک وہ کہ سودا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اگر دونوں سچ کہیں اور بات کو واضح کر لیں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور اپنا سامان کے عیب کو چھپائے تو اس کے سودے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، رزق سے برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ آج دیکھ لیں، آج جہاں بھی آپ جائیں گے، جس دکان پر جائیں گے، وہ ایک مثال ہے، اپنے موبائل خریدنا ہے، موبائل کے جو نقص ہوں گے، موبائل کے جو عیب ہوں گے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ رزق میں برکت اس میں ختم ہو جائے گی۔ سودا ہے، 1 نمبر کے پیسے لے لیے، اس کو اعتبار دیا کہ اللہ کی قسم اٹھا لینا، یہی مارکیٹ سے پتہ کر لیں، اپنا پورا انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ کسی کو بھی بٹھاتے ہیں اپنی دکان پر، تو اس کو پلاننگ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کہنا ہے آپ اگلی دکان سے بھی پتہ کر لیں، اسی ریٹ پر ملے گی، لیکن اگلی دکان سے اوریجنل اور 1 نمبر کا ریٹ پوچھ لیں، یہ بھی 1 نمبر ہے۔ 1 نمبر کے کہہ کے 2 نمبر چیز بیچنا، اس میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے رزق میں برکت ہے ہی نہیں، برکت تو ختم ہو چکی ہے۔ آج امت مسلمہ، امت محمدیہ، سمعنا و اطعنا، قرآن و حدیث آ رہا ہے، لیکن نہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بن جائے۔ واطیع اللہ واطیع الرسول سمعنا واطعنا پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کی آخرت بھی اچھی بن جائے گی اور دنیا بھی اچھی بن جائے گی۔ سامعین کرام، آج یہیں پر اختتام کر دیتے ہیں، تو کل انشاءاللہ موقع ملا تو کل بھی انشاءاللہ جو غربت کا گھیر لینا، تکلیف اور بیماریوں کا گھیر لیتی ہے، سامعین کرام بڑی بڑی آفتوں کا نزول آتا ہے، انسان دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث کے روشنی میں اس بیانوں پر، اس عنوانوں پر، اس ترجمے پر انشاءاللہ کل کا بیان ہوگا۔ آپ ضرور دوستوں کو بھی اس چینل کو شیئر کریں اور آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں میرے پیارے بھائیوں۔ کوئی روزانہ 10 منٹ دیا کریں، آپ کی کوئی بھی نصیحت آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ کی دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ طرح طرح کے عنوان، روزمرہ کے جو گناہ عام ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہوں کی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آج کے بعد بیان آئیں گے۔ بڑے گناہ کون کون سے ہیں، 10 منٹ روزانہ آپ نے دینے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اچھا سے اچھا قرآن و حدیث کی روشنی میں عنوان لے کے آؤں، جو آپ کی کمی کوتاہی ہو وہ آپ دور کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔